السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے میاں بیوی کا رشتہ یا شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے کیوں نہیں لگتے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ بیوی جس کے قرآن و حدیث میں بے شمار حقوق بیان ہوئے ہیں، میاں بیوی کو قرآن میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے اور ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں۔ بیوی کا صاحبہ کہا گیا ہے، یعنی ساتھ رہنے والی۔ میاں بیوی کے تعلق کی حفاظت کے لیے اللہ نے بے شمار احکامات نازل فرمائے تاکہ یہ رشتہ کس طرح بگڑے نہیں، کیونکہ اس ایک رشتے کے بگڑنے سے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس پاکیزہ رشتے پر تو لطیفے بنائے جا رہے ہیں، بیویوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، انہیں برے القابات سے پکارا جا رہا ہے اور محبوباؤں کے لیے شاعری لکھی جا رہی ہے۔ کبھی سننے میں نہیں آتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کے لیے شاعری لکھی ہو یا کسی نے اپنی بیوی کی تعریف میں کوئی غزل کہی ہو، کوئی اپنی بیوی کے یاد میں رویا ہو۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ہمارے بچوں کی ماں بھی ہے ہماری بیوی، ہماری خدمت گزار ہے ہماری بیوی، یہ بھی تھوڑی سی تعریف کی حقدار ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا بیوی کے بغیر پورا گھر ایک گھنٹے میں بھوت بنگلہ بن جائے؟ ساری چیزیں ہر وقت سنبھال کر رکھنے والی اور آپ کو وقت پر دینے والی بیوی ہی ہے، آپ کے بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنے والی، وقت پر ناشتہ اور لنچ تیار رکھنے والی آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ کبھی اس کی تعریف میں بھی کچھ کہا جائے، اس کا بھی کوئی دن منایا جائے؟ نہیں جی، ہمیشہ محبوبہ کے لیے شاعری لکھی جا رہی ہے، محبوبہ کی یاد میں رویا جا رہا ہے، محبوبہ کے لیے مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسل کو؟ اب یہ کیا لطیفہ ہے کہ بیوی اچھی لگتی ہے بشرط کہ اپنی نہ ہو، یعنی دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہے اور اپنی بیوی میں عیب نظر آتے ہیں، تو کیا اس رویے سے گھر میں سکون قائم ہوگا؟ بیویوں میں بھی برائیاں ہوتی ہیں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ اس بیچاری کی شادی کیونکہ آپ سے ہو گئی اس لیے اب اس میں صرف برائیاں ہی رہ گئی ہیں، اچھائی اس میں ہے ہی نہیں۔ جہاں بیوی کی تعریف کرنی چاہیے، جہاں ضروری ہو تو کنجوسی مت کریں۔ آپ کی ذرا سی تعریف بیوی کی سارے دین کی تکن اتار سکتی ہے اور گھر میں پرسکون ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی اچھی لگ ہی نہیں رہی، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ تو اب اپنی ہو گئی ہے، گھر میں آ گئی ہے، اب دوسری عورتوں پر نظر رکھو۔ اس طرح مرد حضرات نے اپنے دل کا چین اور اپنے گھر کا چین دونوں برباد کر رکھے ہیں۔ اسلام عورت کو اگر پردے کا حکم دیتا ہے تو مرد کو بھی اپنی نظر نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے گھر میں سکون مرد نے خود قائم رکھنا ہے۔ جب تک دوسری عورتوں کی تعریف کرتا رہے گا، دوسری عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتا رہے گا، گھر میں سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ شادی سے پہلے اپنی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی ہے، مگر شادی کے بعد یہی عورت سب سے بدصورت لگتی ہے، کیونکہ اس عورت کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر، اپنی اولاد اور اپنے گھر کا سنوارنے میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ خود کو بھول گئی۔ میری مردوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنی نیک بیوی کی قدر کرے، اس کے حسن سلوک کی قدر کرے۔ کوئی بھی خاندان لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہے گی، کوئی بھی خاندانی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہے گی۔ اگر آپ کی بیوی میں کوئی خرابی ہے بھی تو آپ کی محبت اسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کی محبت میں سب بھول جاتی ہے، بس ایک قدم مرد کو بھی بڑھانا ہوگا، بس ایک قدم سوچے اور انہیں عزت دے۔ جیسے شوہر کا حقوق ہے اپنی بیوی کے اوپر، اس طرح بیوی کا بھی حقوق ہے اپنے شوہر کے اوپر۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھے، اپنی بیویوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، غیر عورتوں کو نہ دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر عورتوں کو بری نظر سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غلط کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔